یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ہے ساقی، یہ مدرسہ ہے کوئی میکدہ نہیں ہے ساقی، یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ برادران ملت، اسلام علم و عمل کا دین ہے جو سب سے پہلے تحصیل علم پر زور دیا ہے تاکہ احکام و مسائل پر عمل کرنا ممکن اور آسان ہو جائے، کیونکہ کسی بھی حکم کو جانے اور سمجھے بغیر اس پر عمل کرنا اور اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ اگر آپ کو جہاز چلانا ہے تو چلانے کا علم سیکھنا ہوگا، اگر آپ کو موٹر گاڑی چلانا ہے تو چلانے کا علم سیکھنا ہوگا، اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری کا علم سیکھنا ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت کا طریقہ سیکھے بغیر عبادت کرے، شریعت کا علم جانے بغیر شریعت پر عمل پیرا ہو سکے؟ یہی وہ حکمت تھی کہ اسلام نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھیے اس پالنہار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے اللہ کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، مدرسہ ہر اس جگہ کو کہا جائے گا جہاں ایک پڑھنے والا اور ایک پڑھانے والا ہو۔ اگر خانہ خدا میں یہ کام ہو رہا ہے تو وہ جگہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ کسی درخت کے نیچے عمل جاری ہے تو وہ جگہ مدرسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار و فداکاروں کو ہمہ دم اپنے ساتھ رکھتے تھے، دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، احکام سناتے تھے، آداب بندگی، اصول زندگی سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرات گرامی، مدرسہ کے تصور کے ساتھ پاکیزگی، اخلاص للہیات، صلاح التقوی، علوم شریعت، علوم قرآن و حدیث کا تصور وابستہ ہے۔ دینداری اور دین کی اشاعت، قرآن کی تلاوت اور اتباع سنت کا تصور وابستہ ہے۔ جس طرح کسی اسکول کے لفظ کے ساتھ جدید تعلیم، عصری فنون کا تصور آتا ہے، کسی اسکول کے لفظ کے ساتھ نماز، روزہ، تصور کا تصور نہیں آتا، اگرچہ وہاں دینداری اور پاکیزہ ماحول ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ مدرسہ اور اس کے اساتذہ، طلبہ کا ذکر ہوتا ہے تو عوام الناس کے ذہن میں کرتا پیجامہ، داڑھی، ٹوپی، نماز کی پابندی، شرافت، ادب و احترام کا تصور آتا ہے تو اس کو دلیل بناتے ہیں، ثبوت بناتے ہیں اور انہی اسباب کے تحت مدرسوں کا احترام کرتے ہیں، مدرسوں کی امداد کرتے ہیں اور ان سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ برادران اسلام، اعزاز و اکرام صرف مدارس کو حاصل ہے کیونکہ ان کا تعلق براہ راست نور نبوت سے ہے، نور توحید سے ہے۔ غار حرا دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جہاں زمین و آسمانی کا نورانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وارثین صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ جبرائیل علیم تعلیم دیتی ہے، اقرا کا تعلیم ہوتا ہے، علم و قلم کا ذکر ہوتا ہے، خدا کے نام سے تعلیم شروع کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں مدرسہ کو پہلا مقام حاصل ہے، مدرسہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اقرا کا کارواں یہی سے چلے گا، نبوت کا قافلہ یہی سے چلے گا، توحید کا نور یہی سے گونجے گا، شریعت کا پیغام یہی سے گونجے گا۔ اسی کو علامہ حالی نے یوں فرمایا ہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرات گرامی، ہجرت کے بعد مسجد نبوی اسلامی تربیت گاہ اور درس گاہ بن گئی تھی، صفہ دار الاقامہ بن گیا تھا۔ اصحاب رسول اسی طرح مزاج اصحاب رسول تھے جن میں کا ہر فرد مدرسہ
مدرسہ چلاتا تھا، چلتا پھرتا مدرسہ، جہاں گئے درس قرآن دیتے، جہاں گئے درس حدیث دیتے، بعض نے حلقہ بنا دیا، دور دور سے مطلع شان حق آتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر علاقے میں مدرسے بنتے گئے، اسلام کا کارواں بڑھتا گیا، علم کا پرچم لہراتا گیا، نور علم جہالت کی تاریکیوں کو دور کرتا رہا۔ برادران ملت، میری ماں اور بہنوں، اسلام و شریعت کے ماہرین انہی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اصحاب رسول ہو کے تابعین اکرام سب انہی مدارس سے فارغین ہیں۔ پھر امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام غزالی، پیران پیر عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء جیسے مشائخ انہی درسگاہوں سے نکلے اور قلوب کو منور کیا۔ برادران ملت، مدرسہ مسلمانوں کی شان ہے، مدرسہ سے عقیدہ کی حفاظت ہے، مدرسہ سے شریعت کی پہچان ہے، مدرسہ سے قرآن کی حفاظت ہے، مدرسے کے ذریعے مسلمان خرافات بدعات سے دور ہوئے اور ہوں گے، مدرسے کے زوال سے مسلمانوں کی زوال ہے، مدرسے کی ترقی سے مسلمانوں کی ایمانی اور روحانی ترقی وابستہ ہے۔ عزیزان ملت، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدرسے ایسے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جہاں سامان اور آلات تیار نہیں کیے جاتے، بلکہ ان روحانی کارخانوں اور فیکٹریوں میں وہ انسان تیار کیے جاتے ہیں جو عبد کامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب و مطلوب ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں انسانیت کے احترام، آدمیت کے اکرام ہوتا ہے، جو اسلام و شریعت کے تابع زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے داعی، دین کے سپاہی، شریعت کے ترجمان، قرآن کے محافظ، سب قرآن کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں فداکاروں کو ہم آدم اپنے ساتھ رکھتے تھے، جن کو علماء حفاظ کو خطاب ملتا ہے، جن کی قیادت میں مسلمانوں کا کارواں چلتا ہے، جن سے امت کی اصلاح ہوتی ہے، جن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، جن پر عوام کو اعتماد ہوتا ہے۔ جہاں یہ مدارس نہیں، جہاں یہ کارخانے نہیں، وہ جگہ گویا اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایسی جگہوں پر جہالت و ضلالت پر پھیلاتی ہے، بدعات و خرافات رواج پاتے ہیں، برائیاں خرابیاں عام ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو روکنے والے نہیں ہوتے۔ مدارس اسلامیہ سے کٹ کر مسلم معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا مدارس اسلامیہ کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس ہولناک و خطرناک دور میں اگر مسلمانوں میں خدا شناسی ہے، عبادت گزاری ہے، ایمانداری ہے، تو انہی مدارس کے برکات سے، انہی کے جعل و تصنیف و تعلیف کے ذریعے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ حفظ قرآن کی خدمات کراتا ہے۔ علماء صالحین، محققین، مصنفین، مصلحین، ہر قسم کے لوگ ان کارخانوں سے تیار ہو کر میدان عمل میں سرگرم عمل ہے۔ اللہ ان مدارس و مراکز کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر